نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب میں قبلہ علامہ سید اظہر عباس کاظمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر سامعین کو اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان یک زبان نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات. علی کے نام پہ سانسوں کا تانا بانا ہے، علی کے نام پہ سانسوں کا تانا بانا ہے، مگر نہ دل کا دھڑکنا تو ایک بہانہ ہے. میں ماں کے حق میں یوں ہی تو دعا نہیں کرتا، مجھے علی سے محبت ہی والہانہ ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال بارئ المسموكات ودائع المدعوات. الصلاة والسلام على أول الأوائل في البدايات وآخر الأواخر في النهايات مطلع الكمالات ومجمع السعادات نجم الشرف والعظمة شمس فلك الرسالة والحكمة خاتم المرسلين وسلطان المسلمين وإمام المؤمنين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
وعلى وصيه وخليفته ووارث علمه ومخزن اسراره ومطلع انواره المنصوص بنص من كنت مولاه فهذا علي مولاه المخصوص بتشریف انا مدینة العلم وعلی بابها اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى السيدة الجليلة الصديقة الطاهرة المطهرة قطب فلك العصمة ومركز السماء الإفة القمر القمراء الدرة البيضاء اللمعة اللمعاء الهورة الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المستر المستقيم سیدنا و مولانا و ہادینا بالحق و امام المنتظر ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. صلوات پڑھ لیجیے. خداوند کریم آپ کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ جہاں تک سانسیں ساتھ دیں گی، جب تک محمد و آل محمد کی عنایت شامل حال رہے گی، تو یہ عشرہ محرم جیسا کہ اہل فہم کے لیے، اہل تدبر کے لیے، اہل تفکر کے لیے آیہ کریمہ سے واضح ہے کہ ولایت کلیہ پر رہے گی، یا اس کا دوسرا نام آپ اس کو ولایت کبریٰ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک بات میں کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں کچھ اور باتیں عرض کروں. ہم میں سے ہر ہی شخص مسافر رہتا ہے، تو سفر میں ہوتا ایسے ہے کہ اگر انسان تنہا ہو تو بور سا سفر رہتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن اگر سفر میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے، ہمسایہ مل جائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی مل جائے، سفر بہت ہی سنہری رہتا ہے. ایسا ہی ہے، اس کی یادیں رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ گھنٹوں کا سفر ہو، دنوں کا سفر ہو، پتہ چلتا ہے ابھی بیٹھے تھے ابھی اتر گئے ہیں. تو انشاءاللہ گفتگو رہے گی، لیکن اس انداز میں کہ ہمارے سفر کی ابتدا ہوگی، انتہا 9 محرم تک جائے گی، اور میں دیکھوں گا کہ آپ کیسے ہم سفر ہیں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ میں کوشش کروں گا
کہ آپ کا اچھا ہم سفر ثابت ہوں. تو انشاءاللہ گفتگو ہماری، میں ابھی آپ کو فقط، آج پہلا دن ہے، آج چند تمہیدی باتیں مل کے کرنی ہے جو وقت کی ضرورت ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں فہرست عرض کر دوں کہ انشاءاللہ ولایت کلیہ پر جو گفتگو ہوگی، پہلے 1 دن 2 دن یا 3 دن، اللہ بہتر جانتا ہے کب تک، کوشش کریں گے کہ قرآن مجید سے دیکھیں گے کہ ولایت ہے کیا، ولایت کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد کیا فرمایا ہے. اس کے بعد احادیث نبویہ اور احادیث ائمہ معصومین سے دیکھیں گے کہ انہوں نے ولایت کے بارے میں کیا فرمایا. جب قرآن و احادیث سے ولایت واضح ہو جائے گی، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اس کے بعد عرض کیا جائے گا کہ ولایت کلیہ ہے کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی چوتھے یا 5ویں پتہ نہیں کتنویں دن، اس کے بعد میں ولایت کی تعریف کروں گا اور بتاؤں گا کہ ولایت کلیہ کس کا حق ہے، کس کے لیے ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ولایت اگر دی ہے تو کتنی دی ہے. اور انشاءاللہ یہ سارا سفر آپ کی توجہات کا مبذول خاطر رہے گا. جتنی آپ توجہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں اتنا ہی پڑھتا رہوں گا. اور میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی وقت کی پابندی میری طرف سے نہیں ہوگی، انتظامیہ کی طرف سے ہوئی تو ہم اس کی پابندی کریں گے، وَإِلَّا جتنا آپ نے چاہا انشاءاللہ اتنا ہی پڑھا جائے گا. البتہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، البتہ یہ ابھی ادعا ہے اور میں ایک طالب علم ہوں، کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، مکتب امام علیہ الصلاۃ والسلام کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ موضوع جو میں نے رکھا، آپ نے سنا ہوگا، سارا سال سنتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ گفتگویں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، کی جاتی ہیں، لیکن بندہ حقیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہوتے ہوئے عرض کروں، میں ان ممبروں کی بات نہیں عرض کر رہا کہ جہاں پر بڑا بڑا لکھا جاتا ہے ولایت، وکیل فلاں، وکیل فلاں، نہیں، میں بڑے بڑے بزرگان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً جن کا ممبر سے نام ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ان کا بھی لٹریچر پڑھا، ان کی گفتگویں سنی، لیکن یقین کیجئے گا میں عرض کر رہا ہوں ممبر سے، حق تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ میں حق ادا قطعاً نہیں کر سکوں گا، لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ولایت کے نزدیک کیا جائے. صلوات. آج سن 1442 ہجری کا پہلا دن ہے اور ہم نے اپنے اس دن کا آغاز اپنی سیرت کے مطابق، اپنی روایت اور اپنی تہذیب کے مطابق سیرت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر چلتے ہوئے اس دن کا آغاز ہم نے گریہ سے کیا. ہم نے گریہ سے کیا، رونے سے کیا، سیاہ لباس پہن کر کیا، ماتم سے کیا، اور ہم ایک مرتبہ پھر اجتماعی صورت میں ارشادات محمد و آل محمد اور علوم قرآنی کی تفہیم کے لیے اکٹھے ہوئے. یہ رونا، یہ گریہ کسی پر طنز نہیں، کسی پر تنقید نہیں،
یہ رونا اگر ایک طرف مظلوم کی حمایت کا نام ہے تو یہی رونا دوسری طرف ظالم کی رسوائی کا بھی نام ہے. یہ رونا شعار زندگی ہے. یہ رونا شرافت آدم ہے. یہ رونا علامت زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ رونے والے کے گھر میں ہو، چاہے وہ رونے والوں کی مخالفت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو، جب دنیا میں آتا ہے تو اپنی زندگی کی ابتدا رونے سے کرتا ہے. اور جب وہ آ کر رو دیتا ہے تو سارے تبسم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں، سارے مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر وہی بچہ اس دنیا میں آ کر چپ کر جائے، آنکھیں بند کر دے، سارے رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس بچے کا آ کر رونا اور بالفرض آ کر چپ ہو جائے اور سب کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ رونا علامت زندگی ہے. رونا علامت زندگی ہے. رونا تہذیب انسانیت ہے. رونا سنت انبیاء ہے. اب جتنی بھی تواریخ ہیں سب کو پڑھ لیجئے. میں مسلم تاریخ کی بات نہیں عرض کر رہا، چاہے ہندو تاریخ ہے ان کو پڑھیے، عیسائی مورخین کو پڑھیے، جتنی بھی تاریخ ہے سابقہ، سنسکرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، عربی کی کتابیں پڑھ لیجئے، سب نے ایک ہی بات لکھی. جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ کہ جب ان کو زمین پہ اتارا گیا، جناب آدم کو سر اندیب کی پہاڑیوں پہ اتارا گیا، جناب حوا کو جدہ کی پہاڑیوں میں اتارا گیا. ادھر سے جناب آدم جناب حوا کے غم میں گریہ کر رہے ہیں، ادھر سے حوا آدم کے غم میں گریہ کر رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تھا نا، تو اللہ اگر چاہتا تو دونوں کو ایک ہی جگہ پر اتار دیتا، ایک ہی جگہ پر بعثت ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے آدم کو ادھر بھیجا، حوا کو ادھر اتارا تاکہ آدم ان کے غم میں گریہ کرے، حوا ان کے غم میں گریہ کرے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کی ابتدا رونے سے ہو رہی ہے، ہنسنے سے نہیں ہو رہی. ابتدا ہنسنے سے نہیں رونے سے ہو رہی ہے. تو اس گریہ کی حفاظت کیجیے. میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ موضوع میں کل سے باقاعدہ شروع کروں گا. فقط آج تمہیدی چند باتیں ہیں جو اس سفر میں طے کرنی ہے. یہ رونا سنت انبیاء ہے. پتہ تو چلے نا کہ ابتدا جو ہم گریہ سے کر رہے ہیں، آخر یہ گریہ ہے کیا، رونا ہے کیا؟ یہ رونا کردار محمد و آل محمد ہے، میرے اور آپ کے 8ویں امام. جو ہی محرم کا چاند نظر آتا امامہ سرتے اتار دیتے، پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلسل روتے رہتے. ہاں گریہ آ جائے تو اس کو روکیے نہیں، اکٹھے ہی ہم اس لیے ہوئے ہیں. کردار آل محمد عرض کر رہا ہوں، مسلسل روتے.
यकम गुजरती, 2 गुजरती, 3 गुजरती, आशूर का दिन आता, गिरबान चाक कर देते, पाँव से नालैन उतार देते। देखने वाले ने पूछा, यब्न रसूलिल्लाह, फर्जंदे रसूल, आप आशूरा को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? आप कत्ले हुसैन को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? अब इमाम ने जो फरमाया, तारीखी जुमला फरमाया, ले अल्लाह तनसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर। फरमाया कि हम आशूर को इतनी अहमियत इसलिए देते हैं ताकि जिस तरह तुम गदीर भूल गए हो, इस तरह कहीं आशूर को न भूल जाओ। उसके बाद इमाम ने एक कानून कुल्ली दिया, एक फार्मूला दिया, एक कुल्ली उसूल दिया। फरमाया, यब्न शबीब इन कुंत बाकियन अला शैइन फबकी अला जद्दियल हुसैन। फरमाया, ए शबीब के बेटे, याद रख, दुनिया में जब भी तुझे किसी भी शय पर रोना आ जाए तो सबसे पहले मेरे जद हुसैन पर गिरिया करना। अल्लाह अकबर। ये कौन है? मेरे और आपके 8वें इमाम। और वो इमाम कि जब आशूर के दिन सब शहीद हो चुके, बाबा भी जा चुके, भाई भी जा चुके, बहनें बेरेदा हो चुकी, पहुंच गए ना आप, मेरे और आपके 4थे इमाम। शाम गरीबा की रात, इससे बड़ी रात अहले बैत पर नहीं आई। सारी रात सर सजदे इलाही में, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने शहादत हमारे खानदान में रखी। यह इमाम का सिबात कदमी, यह इमाम का इस्तिकलाल। समझ रहे हैं कि बाबा शहीद हो चुके, भाई शहीद हो चुके, लेकिन सर सजदे इलाही में है। मैं कहता हूं, जो मसाइब की इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा सिबात दिखा रहे थे, इस्तिकाम दिखा रहे थे, वही इमाम अपनी इमामत के 35 या 40 साल मुसलसल गिरिया करते रहे, मुसलसल रोते रहे। अगर कभी पानी सामने रखा गया, फरमाया, कैफा अशरबो कद कुतिला अबी अतशानन। कैसे पानी पीऊं, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। खाना सामने रखा गया, फरमाया, कैफा आकुलु कद कुतिला अबी जोहानन। मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे बाबा को भूखा शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह, सिवाय इस गम के कोई गम न देखिए। हाँ, रोने वालों, अज़ादारों, मिनहाल जब कूफा से आया ना, मौला को देखा कि मुसलसल रो रहे हैं, मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। अर्ज करता है, यब्न रसूलिल्लाह, कब तक रोएंगे, अब बस कर दीजिए। फरमाया, ये बता, याकूब का एक बेटा यूसुफ मारा नहीं गया था, शहीद नहीं हुआ था, गायब हो गया था, आंखों से ओझल हो गया था, गुम हो गया था। याकूब कितना रोए, इतना रोए कि रो रो के आंखें सफेद होगी। अर्ज करते हैं, फर्जंदे रसूल, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन यब्न रसूलिल्लाह, शहादत याकूब के खानदान का विरसा नहीं, मौला आपके तो खानदान का विरसा है ना। हाँ अज़ादारों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, मैं कहता हूँ, इससे बढ़कर जुमला तसल्ली का रावी नहीं कह सकता था। जब उसने कहा ना, शहादत आपके खानदान का विरसा है, मौला ने फरमाया, तूने सच कहा, लेकिन मुझे इतना बता, छोटी छोटी बहनों का तमाचे खाना अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया, आया ये भी हमारा विरसा है, मेरी पुपियों की चादरों का लुट जाना, आया ये भी हमारा विरसा है। फरमाया, मिनहाल मुझे इतना बता, दैयार बे दैयार, इस बाजार से उस बाजार, इस
اجرکم علی اللہ، سال کی ابتدا کرنے کا یہی حق بنتا ہے مومنین کا، سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھیے۔ ہاں رونے والوں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ گریہ کی اہمیت ہے، یہ رونے کی اہمیت ہے۔ خدا را میرے نوجوان بچوں، اللہ بزرگوں کی زندگیاں دراز فرمائے، اس گریے کی حفاظت کرو، اس رونے کی حفاظت کرو۔ اور آج سے الحمدللہ پوری دنیا میں مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے تو مجالس و محافل و میلاد پوری دنیا میں پورا سال جاری رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سے کہ الحمدللہ پورا سال سلسلہ رہتا ہے، لیکن یکم محرم سے ایک خاص سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، دوسرا تمہیدی نقطہ سماعت فرمائیے گا، جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ان تمام مجالس میں 4 مجالس سب سے افضل ہیں۔ جتنی بھی مجالس دنیا میں ہیں ان میں 4 مجالس سب سے افضل ہیں۔ ان میں ایک ہے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ جہاں چند بندے، چند مومنین مل کر بیٹھ جائیں، وہاں پر کوئی گفتگو ہو، کوئی بات ہو۔ اب عناوین، موضوعات مختلف ہوتے ہیں مجالس کے۔ اب ہمارے یہاں مجلس کا لفظ خاص ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے، ویسے یہ لفظ عام ہے، تمام مجالس کو شامل ہے۔ اب جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں ان میں سے 4 مجالس سب سے افضل ہیں۔ ایک وہ مجلس جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ قرآن مجید محترم ہے امت مسلمہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے نبی کی یادگار ہے نا، پاک نبی نے اسے ہمارے لیے چھوڑا نا۔ خود پاک نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے کہ جس کا نور آسمان سے شروع ہوتا ہے زمین تک ہے، دوسرا میری عطرت ہے۔ فرمایا جب تک ان کے ساتھ رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، نبی کی یادگار ہے، نبی نے اسے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاک ختمیہ مرتبت کے بعد، اور ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ حدیث جو معتبر ہے، یہ معتبر ہے، اس کو اہل سنت، اہل تشیع تمام نے لکھا کہ نبی نے یہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک کتاب، ایک میری عطرت۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا، میں دیکھوں آپ نے سفر شروع کیا یا نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ماشاءاللہ فرمائیے گا، پاک نبی فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ امت کے لیے۔ اچھا ہم تو اس وقت تھے نہیں، ہے یا نہیں، لیکن نبی کی حدیث یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اچھا اس وقت کون تھے؟ ماشاءاللہ بولے تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آج کل تو بل منظور ہو رہا ہے یا نہیں ایسا؟ یہ نام تو بچوں کو یاد ہے۔ اس وقت کون تھے؟ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے کے سارے وہ جو وفات ہیں پاک نبی کے اصحاب تھے۔ اب نبی فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ امت کے لیے۔ اب اس میں سے ہے کون اس وقت؟ اصحاب۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب نبی نے فرمایا، نبی خارج، کس کے لیے فرمایا؟ اپنی امت کے لیے۔ امت میں سے سرفرست کون ہے؟ اصحاب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اصحاب ہے جو سب سے اعلی ہیں، وہاں موجود ہیں، ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے جو پہنچ چکی ہیں۔ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کون کون سی ہے؟ اب اس کو صحیح بخاری نے بھی لکھا، صحیح مسلم نے بھی لکھا، ہماری ساری کتابوں نے بھی لکھا کہ نبی نے اپنے اصحاب کے لیے بالاخص اور اپنی امت کے لیے بالعظم 2 چیزوں کو چھوڑا۔ ایک قرآن کو چھوڑا،
بیت کو چھوڑا. اچھا جن کے لیے چھوڑا, نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے کتاب چھوڑی اور اپنے اصحاب چھوڑے. توجہ فرمائیے گا. اب اگر فرماتے نا کہ میں نے قرآن چھوڑا اور اپنے اصحاب چھوڑے, تو پھر ہم سب کا فرض تھا کہ قرآن کے ساتھ بھی رہتے. نہیں غور فرما رہے ہیں, اصحاب کے ساتھ بھی رہتے. اب نبی فرما رہے ہیں میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور دوسرا اپنی اطاعت چھوڑ رہا ہوں. اب میں عرض کروں گا عزیزان محترم, اب اللہ نے دو چیزیں چھوڑی اپنے نبی کے ذریعے. ایک اپنی کتاب کو چھوڑا, ایک اطاعت آل بیت کو چھوڑا. اب میں کہتا ہوں جو اطاعت ہے وہ قرآن کے ساتھ رہے گی, قرآن اطاعت کے ساتھ رہے گا. اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ رہو گے تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اصحاب وہ ہیں کہ اگر قرآن کے ساتھ رہے, توجہ فرمائیے گا, اصحاب وہ ہیں جو قرآن اور اطاعت کے ساتھ رہیں تو گمراہ نہیں ہوں گے, اور اگر انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو گمراہ. توجہ فرمائیے گا, اور اگر انہوں نے اطاعت کو چھوڑا تو گمراہ. جس نے بھی قرآن اور اطاعت کو چھوڑا, اب ہم کو کیوں کہیں کہ کس نے چھوڑا, اب جا کر تاریخ میں پڑھ لیجئے کہ جس نے بھی چھوڑا. اللہ اکبر, آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. جس نے بھی چھوڑا خدا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے جہاں مجمع ڈیوائیڈ ہونا وہاں پڑھنے والے کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر وہاں سے نعرے کی آواز آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تائید ہے کہ بات پہنچ رہی ہے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ پہلے آواز آئی تھی, میں مزید اس کی تائید چاہتا تھا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اب اتنی بات پہلے ہی دن میں تمہیدی گفتگو میں واضح ہو گئی کہ امت کی نجات دو چیزوں میں ہے. اب جو بھی کہتے ہیں کہ میں پاک نبی کا امتی ہوں, اس کو نجات تب ملے گی, گمراہی سے تب بچے گا, صراط مستقیم تک تب پہنچے گا کہ جب قرآن اور آل بیت کا دامن نہیں چھوڑے گا. اچھا یہ قرآن نبی کی یادگار ہے. بس ان 4 مجالس میں سے ایک مجلس وہ جو سب سے افضل ہے. 4 مجالس ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے. اور پاک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سنے, پڑھنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی, جو قرآن کی تلاوت سنے, اب قرآن کے لیے ایک استماع ہے یعنی توجہ سے سننا, جو تلاوت سنے غور سے, خداوند کریم اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے, ایک نیکی اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہے, ایک اس کا درجہ بلند کرتا ہے. پھر فرمایا جو بھی قرآن کی تلاوت سنے شر دنیا سے اس کو پناہ ملتی ہے. پھر فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہیں, مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. اور پھر چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا ایک حرف یاد کرے, ایک لفظ نہیں, ایک جملہ نہیں, ایک آیت نہیں, ایک حرف جو یاد کرے. تمہیدی نکات پر توجہ فرمائیے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. جو ایک حرف یاد کرے, فرمایا خداوند کریم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے. اب سوچئے جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہے. بعض والی روایات سے اور واضح ہوگا. جو ایک حرف یاد کرے 10 نیکیاں اللہ لکھتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے. یہ چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں.
اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے بروز معاشر اس کے ماں باپ کو ایک تاج پہنایا جائے گا نور کا، جو 12 سال کی مسافت سے نظر آئے گا. اب 12 سال میرے اور آپ کے نہیں ہیں، قیامت کے 12 سال ہیں. 12 سال کی مسافت سے وہ نور نظر آئے گا، اور ان کو 2 پوشاکیں دی جائیں گی، پہنائی جائیں گی جو انتہائی قیمتی ہوں گی. اب جب وہ اپنی توقیر دیکھیں گے، عزت دیکھیں گے، مرتبہ دیکھیں گے، مقام دیکھیں گے، عظمت دیکھیں گے، عرض کریں گے بار الہا یہ کس وجہ سے ہماری عزت ہے، یہ کس وجہ سے ہمیں توقیر مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے. ارشاد الہی ہوگا کہ یہ فقط اس وجہ سے کہ جو تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی. اللہ اکبر. جو تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی، اس کی وجہ سے یہ عظمت تمہیں مل رہی ہے، یہ مقام تمہیں مل رہا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں، چھٹے امام مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے بروز معاشر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کے سر سے عذاب کو اٹھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا خدا نخواستہ اگر کافر ہوئے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. اور پھر پاک نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دیکھنا ثواب ہے. سب سے پہلے پاک نبی فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. انشاءاللہ ولایت تو میں کل سے شروع کروں گا نا، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ سلسلہ آپ کی دعا اور محمد و آل محمد کی عنایت سے کہاں تک جائے گا. آج فقط تمہیدی باتیں عرض کر رہا ہوں. فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسرا فرمایا ماں باپ کے چہرے کی طرف. لیکن کیسے؟ ازرو شفقت، ازرو پیار، ازرو محبت دیکھنا عبادت ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ پاک نبی. کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا. میں یار رک گیا ہوں، تھوڑا آہستہ ہو گیا ہوں، بزرگ مجھے معاف کریں گے، نوجوانوں کے لیے رکا ہوں جو میرے بھائی جوان ہیں. تو اس لیے بعض اوقات ہم جوانی میں ماں باپ کی قدر نہیں جانتے. خدا شاہد ہے، یقین کریں آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں، ہم نے بھی دیکھا کہ لوگوں نے شکوہ کیا. ابھی ممبر سے عرض کر رہا ہوں، میں آ رہا تھا ایران سے، ایک ایرانی شخص نے مجھے کہا، موبائل دکھایا، اس میں ایک ویڈیو دکھائی جس میں یہ جو بچہ بیٹھا ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ، کہتے ہیں آغا سید آج سے 15 یا 20 سال، مجھے نہیں، شاید 16 سال اس نے کہا، 16 سال پہلے میں زیارت پہ گیا تھا، اس وقت سے اب تک 40 پہ جا رہا ہوں، اور یہ میرا بچہ اس وقت اتنا تھا، اور یہی بچہ اب جوان ہو گیا ہے. کہتا ہے وہی میرا بچہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے. میں رک گیا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اتنا زیادہ رکنے کا عادی نہیں. خدا آپ نے ماں باپ کی عظمت کو سمجھیے. ہاں جن کے بچے ہیں وہ یقیناً سمجھ جائیں گے. دیکھیں نا جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اللہ اس بچے کی اور سب بچوں کی زندگیاں دراز کرے، اس بچے کو ہم کتنی ناز و نعم سے پالتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ ماں باپ خصوصاً اس کی گرمی کا، سردی کا، لباس کا، پوشاک کا، سکول کا، گنتے جائیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن مجھے ایمان سے بتائیں یہی بچہ اگر جوان ہو جائے، ظاہری بات ہے یہ جوان ہوگا، باپ بوڑھا ہو جائے گا. اب باپ پر اگر یہ پوزیشن آ جائے کہ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی بات کرتا نہیں ہے ڈر سے کہ میری بہو ناراض نہ ہو جائے. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، شک ہی نہیں ہے اس میں، زوجات کے بڑے حقوق ہیں. اب وہ نہ میرا موضوع ہے، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے کہ میں اس طرف جاؤں. میں فقط ماں باپ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
لیکن کم از کم وہ جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وہ بھی تو آخر یہ تو نہیں کہ وہ ہاتھ سے آئی اور بہو بن کے آ گئی نا, وہ بھی تو ماں باپ کی بیٹی ہے اور یہ بھی ماں باپ کا بیٹا ہے. اب ان دونوں کو ایسا رہنا چاہیے کم از کم باپ یہ تو نہ سوچے نا کہ یہ بات کروں یا نہ کروں. لہذا ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے, لیکن کیسے؟ محبت سے, پیار سے. باتیں بہت سی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت, ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار سے دیکھنا عبادت. اب خدا کی قسم ہے موضوع نہیں ہے, وہ اللہ میں قرآن سے عرض کرتا کہ والدین کی کتنے حقوق ہیں, اللہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. تیسرا فرمایا کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. چوتھا فرمایا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت. خدا را قرآن کو مہجور نہ کیجئے گا, اس کو چھوڑے نا, جتنا ہو سکتا ہے تلاوت کریں, تو پاک نبی کی کتاب ہے. بس ایک مجلس جو ان 4 میں سے تمام مجالس سے افضل ہے وہ مجلس قرآن ہے, جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. دوسری مجلس وہ مجلس کہ جس میں علوم دینیہ کا ذکر ہو, جس میں احکام شریعہ کو بتایا جائے, وہ مجلس بھی تمام مجالس سے افضل ہے. اور خود پاک نبی نے ابو ذر سے فرمایا, اے ابو ذر یاد رکھ وہ مجلس, وہ محفل جس میں علوم دینیہ ڈسکس ہوں, جس میں اصول دین بتائے جائیں, فروع دین بتائے جائیں, احکام شریعہ بتائے جائیں, اس میں 1 گھنٹہ بیٹھنا سال کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. 1 گھنٹہ بیٹھنا سال کی عبادت سے افضل ہے. سال بھی کون سا سال؟ فرمایا وہ سال کہ جس میں ساری رات عبادت کی جائے, پورا دن روزہ رکھا جائے. 1 گھنٹہ اس مجلس میں بیٹھنا پورے سال سے افضل ہے. اور پھر فرمایا ابو ذر یاد رکھ, اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, توجہ فرمائیے گا, یقین کیجیے اتنی عظمت والی روایت ہے کہ ایک دفعہ زمین پاؤں سے نکل جاتی ہے. اے ابو ذر, کوئی مسئلہ شرعی سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو اس کے ہر قدم پر ایک پیغمبری کا ثواب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ شخص ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے عالم دین کے پاس جائے, مسجد میں جائے, مجلس میں جائے, مسئلہ شرعی سیکھنے کے لیے ہر قدم پر پیغمبری کا ثواب ہے. پیغمبری کا ثواب مجھے اور آپ کو کیا پتا ہے؟ پاک نبی سے پوچھیں, فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی گئی. اب جتنا ثواب ان کے لیے ہے, اتنا ثواب اگر آپ گھر سے چلتے ہیں تو آپ کو ثواب ہوگا. اللہ اکبر. پھر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے نکلے, فرمایا قیامت کے دن خدا بند کریم 1000 نور کے ہار اس کے گلے میں ڈالے گا, 1000 اس کا مرتبہ بلند کرے گا, 1000 اس کے گناہ معاف کرے گا. فرمایا ہر قدم پہ اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا. کون سے شہداء؟ فرمایا شہداء بدر میں سے. یہ ہے دوسری مجلس. پہلی مجلس جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو, دوسری مجلس جس میں علوم دینیہ کا ذکر ہو, اس کے لیے جانا, اس میں شرکت کرنا اتنا زیادہ ثواب ہے. تیسری مجلس کون سی ہے کہ جس کا ثواب تمام مجالس سے افضل ہے؟ فرمایا وہ مجلس جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل کا ذکر ہو. یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے, یقین کیجئے گا. اس مجلس کا ثواب درک نہیں کیا جا سکتا. یہ جو روایت عرض کرنا چاہتا ہوں, قالت ام سلمہ
ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس روایت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فقط ہمارے منابع میں نہیں، ہماری کتابوں میں نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ذکر ہے. آیت اللہ مراشی نجفی علیہ رحمہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے موسوعۃ الامامہ، 20 جلدوں میں ہے، جس کو اگر اکٹھا رکھا جائے تو اتنا حجم بنتا ہے. اس کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 130 میں انہوں نے 2 اہل سنت کی کتابوں سے نقل کیا. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مراشی نجفی علیہ رحمہ نے یہ جو موسوعہ امامت لکھا، یہ تمام کا تمام من نصوص اہل سنہ، سارے کا سارا 20 جلدیں اہل سنت کی کتابوں سے لکھی گئی. اس کی چوتھی جلد میں 2 کتابوں سے نقل کرتے ہیں، ایک جنابی المودت سے اور ایک مودت القربہ سے. ان دونوں کتابوں میں یہ ہے کہ ام سلمہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون فضائل محمد و آل محمد الا حبطت الملائکۃ من السماء. پاک نبی یہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں بھی محمد و آل محمد کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. انشاءاللہ بڑا لطف لیں گے اس روایت پر، میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں. فقط ملائکہ آتے ہیں ولاحقت بحدیثہم، اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَفَرَّقُوا. اب دیکھیں نا، فقط ہماری کتاب میں پھر رک رہا ہوں، اگر ہماری کتابوں میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دیتا جی شاید کسی اس نے لکھی ہے جو محمد و آل محمد کی محبت میں غلو کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہے نا ایسی باتیں. ممکن ہے کوئی کہہ دیتا جی کسی غالی نے لکھی ہے، کسی نصیری نے لکھی ہے. نا، اب یہ کتاب ہے اہل سنت کی. توجہ فرمائیے گا. اب دیکھیے نا، جب مخالف کی یعنی جب دوسرے برادران کی کتابوں میں ہوگا وہ ظاہری سی بات ہے اور زیادہ اطمینان آور ہوگا. اس کتاب میں بھی ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے. فرمایا جب ملائکہ آتے ہیں کرتے کیا ہیں؟ وَلَاحِقَتْ بِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ، ان کے ساتھ مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا، جب وہ مومن اٹھ کر چلے جاتے ہیں عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، ملائکہ سارے کے سارے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر میں اس کی تبیین کروں گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان سے ملائکہ کہتے ہیں. کون سے ملائکہ؟ جو اوپر آسمان پہ نورانی ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں. فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان سے کہتے ہیں یہ تمہارے نانو شمینا منکم شائعتن ما شمینا رائعتن اطیب منہا، کہ تم سے ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے پھر وہ ملائکہ کیا کہتے ہیں آسمان والے؟ تو یہ کہتے ہیں انا کننا فی مجلس یذکرون فضل محمد و آل محمد. یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ جہاں پر مولائی علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کا ذکر کر رہے تھے. فوراً وہ ملائکہ کہتے ہیں فَيُقُولُونَ اِبْتُوا بِنَا إِلَيْهِمْ، آؤ ہمیں بھی وہاں پر لے چلو. فوراً یہ ملائکہ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا، وہ تو مومن اٹھ کے چلے جا چکے ہیں. اب ملائکہ پھر کیا کہتے ہیں؟ اِبْتُوا بِنَا إِلَى مَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِمْ، اگر وہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ ہمیں اس امام بارگاہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. اچھا یہ تو روایت ہے نا، میں اس کی درایت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہ روایت ذکر کس نے کی؟ اہل سنت بھائیوں نے.
ہماری کتابوں میں ہے, اگر مرشی نے لکھی اور بھی کتابوں میں ہے. اس کا مطلب ہے معتبر دونوں طرف موجود ہے. جب دونوں طرف موجود ہے, اب کن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ اب سمجھ آئے گا کہ ہم امام بارگاہ میں آتے ہیں تو جوتے اتار کر کیوں آتے ہیں. اب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ماں باپ نے, بزرگوں نے ہمیں امام بارگاہ کی تعظیم کیوں سکھائی تھی بچپن میں, کہ جب جانا تو تعظیم سے جانا, احترام سے جانا, باوضو ہو کر جانا. پتہ چلے گا نا. اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب ذکر کرتے ہیں کون آتا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, زمین پر ملائکہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ کندھوں پہ ہیں. اس کے علاوہ معصومین کی روایات بے بہا ہیں, بڑی بڑی کتابیں, کہ زمین کے ذرے 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 پر ایک نہ ایک ملک موجود ہے. درختوں کے پتوں پتوں پر ایک نہ ایک ملک موجود ہے. میں کہتا ہوں یہ تو آتے ہی ہوں گے. نہیں توجہ فرما رہے, ان کا تو گھر ہی ادھر ہے نا, ان کی تو ڈیوٹی ہی ادھر ہے نا. اب یہاں کن ملائکہ کی بات ہو رہی ہے؟ جو آسمان پر ہیں. اچھا آسمان پر آیا, ایسا ہی پنڈی والا ماحول ہے؟ نور کے حساب سے عرض کر رہا ہوں, معنویت کے حساب سے بات عرض کر رہا ہوں. امام بارگاہ کی نہیں, میں نے پنڈی کی بات کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وہاں ماحول کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بولیے اگر سمجھ آئے. وہاں نورانی ماحول ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ معنوی ماحول ہے. اور وہ آنے والے ہیں کون ہیں؟ ملائکہ ہیں. جو کر کیا رہے ہیں؟ نہیں غور فرما رہے. دیکھیں نا, ہم جو گھروں میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی پریشان ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. کم از کم درود تو پڑھنا چاہیے گھروں میں بیٹھ کر. اچھا ملائکہ بھی آیا ہماری طرف فقط چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ بولے تو صحیح. نہیں, کوئی کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے آپ. کوئی تقدیس کر رہا ہے, کوئی تعلیل کر رہا ہے, کوئی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. یہ ملائکہ جب یہاں سے جاتے ہیں, اب میں کہتا ہوں مجھے بتائیے, آیا وہاں نور نہیں ہے, وہاں خوشبو نہیں ہے؟ جب ہے تو وہ ملائکہ ان سے کیا کہتے ہیں کہ آج تم سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ خوشبو نہیں. آج سے پہلے یہ خوشبو نہیں ملی. وہ ملائکہ کہتے ہیں فَأَتَّرُونَ بِرِيِّهِمْ. وہ جو مومن مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے اپنی خوشبو سے ہمیں معطر کیا. اللہ اکبر. اچھا آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ بعد میں اکثر مجالس میں نیاز بڑھتی ہے نا, تقسیم ہوتی ہے. اب ہم چونکہ مادی ہیں ہمیں نیاز بھی مادی ملتی ہے. اب ملائکہ چونکہ نوری ہیں ان کی نیاز بھی نوری ہونی چاہیے. اب جب مجلس میں آتے ہیں تو نیاز جو لے کر جاتے ہیں وہ خوشبو لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اس ملائکہ اس مجلس میں آتے ہیں, لہذا اس مجلس کی توقیر کو سمجھیے. یہ کوئی عام مجلس نہیں جس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہو, ان کے فضائل بیان ہو, ان کے معارف بیان ہو, ارشادات محمد و آل محمد بیان ہو. یہاں پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ تیسری وہ مجلس جو تمام مجالس سے افضل ہے, وہ مجلس جس میں فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہو. اور یاد رکھیے معتبر روایات میں ہے کہ وہ کان جو فضائل علی ابن ابی طالب سنتا ہے اس پر بروز معاشر عذاب نہیں ہوگا. وہ آنکھ جو فضائل علی ابن ابی طالب کی تلاوت کرتی ہے, جو فضائل علی پڑھتی ہے, اس آنکھ پر عذاب نہیں ہوگا. وہ زبان جو فضائل علی بیان کرتے ہیں اس پر عذاب نہیں ہوگا. اور جو اپنے آنکھ سے علی کی فضیلت لکھتا ہے اس پر بھی عذاب نہیں ہوگا. تیسری مجلس تھی کہ جو تمام مجالس سے افضل ہے.
اور چوتھی مجلس وہ مجلس کہ معصومین فرماتے ہیں کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، یحییٰ امرنا، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، جس میں ہمارے معارف بیان کیے جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عرض کروں گا کہ معارف اہل بیت کیا ہیں۔ ہم نے یقین کریں بہت کوتاہی کی ہے، نہیں سمجھا معرفت آل محمد کو کہ معرفت آل محمد کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ مجلس جس میں ہمارے معارف بیان ہو وہ تمام مجالس سے افضل ہے، ان 4 مجالس میں سے ایک ہے۔ اور آج یکم محرم ہے، جس میں ان کے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے فضائل بیان ہوں، ان کے مصائب بیان ہوں۔ اکثر دنیا سوچتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو 10 محرم کو شہید ہوئے، لیکن یہ شیعہ یکم محرم سے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کے بعد اس کا غم منایا جاتا ہے، تو اہل تشیع کو چاہیے کہ 11 سے شروع کریں۔ یہی سوال میرے اور آپ کے امام سے ایک سائل نے کیا۔ رویا انہ للامام قیل للامام الصادق علیہ السلام۔ مولا سے عرض کیا کہ مولا سیدی، اے میرے سردار، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، ان المیت یجلسون له بالنیاحۃ بعد قتلہ او موتہ۔ مولا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے چاہنے والے اس کے مرنے کے بعد، قتل کے بعد اس کے اظہار غم کے لیے بیٹھتے ہیں، افسوس کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وَأَرَاكُمْ تَجْلُسُونَ أَنْتُمْ وَشِيعَتُكُمْ۔ مولا میں دیکھتا ہوں آپ اور آپ کے شیعہ تجلسون من اول الشہر، آپ تو مہینے کے شروع سے ہی، یکم محرم سے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ بالماتم والعزاء للحسین علیہ السلام، مولا حسین کا ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، عزا کرنے کے لیے مولا پہلے ہی دن سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی سچی زبان امام صادق فرماتے ہیں، اے راوی یا حاضا، اے شخص تو نے ٹھیک کہا، لیکن مولا نے فرمایا یاد رکھ، ان الملائکۃ اذا حل حلال محرم، فرمایا جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین علیہ السلام، ملائکہ امام حسین کا وہی قمیص جو مولا نے 10 محرم کو پہنا تھا وہ فضا میں نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّقٌ مِّن ضَرْبِ السُّيُوفِ، مولا نے فرمایا وہ قمیص جو تلواروں کی ضربوں سے پھٹا ہوا تھا۔ سنو گے اگلا جملہ، فرمایا وَهُوَ مُلَطَّخٌ بِالدِّمَاءِ، وہ جو خون سے لت پت تھا۔ مولا نے فرمایا جب وہ ملائکہ نشر کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، فرمایا نانو نرا وشیتنا، ہم اور ہمارے شیعہ اسی قمیص کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے، فرمایا نہیں بالبصیرت لا بالبصر، ہم اپنی بصیرت سے اس کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ یعنی مولا فرمانا یہ چاہتے ہیں نا، اے سائل تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ وہی حسین کا قمیض اور جس پر اکبر کا خون لگا ہے، جس پر اصغر کے ننھے گلے کا خون لگا ہے، جس پر قاسم کے ٹکڑوں کا خون لگا ہے، جس پر ہون کا خون لگا ہے، وہ قمیض فضا میں پھیلا دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھ کر گریہ کرتے ہیں۔
اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھیے۔ ہاں رونے والوں، آج یکم محرم ہے، 2 کی رات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ چاند سب مومنین نے دیکھا، لیکن خدا کی قسم ہے جب ہمارے بوڑھے بزرگ نوجوان بصیرت والے میری مائیں بہنیں جب چاند پتہ چلتا ہے نا کہ محرم شروع ہو گیا ہے، بزرگ رونا شروع کرتے ہیں، جوانوں سے کہتے ہیں کم از کم 10 دن ہنسنا نہیں۔ اجرکم علی اللہ، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عزادارو آپ 1400 سال کے بعد میرے بزرگ میرے نوجوان، آج ہمیں چاند کا پتہ چلتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں، دل مغموم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہے مجھے اتنا بتاؤ، جب رسول کی بیٹی بطول نے اس چاند کو دیکھا ہوگا حسین کی ولادت کے بعد، کہ جب بابا نے یہ بتایا تھا زہرا بیٹا تیرا یہی حسین ہوگا جسے کربلا کے تپتے میدان میں شہید کیا جائے گا، یہ پیاسا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ہاں رونے والوں، جب مولا کی ولادت ہوئی نا، حسین مولا ماں کے ہاتھوں پہ آئے نا، ایک دفعہ جب بی بی نے چاند سا چہرہ دیکھا نا کہ یہ تو چاند سے بھی حسین ہے، بابا کو خبر دی، بابا اللہ نے مجھے حسین سا بیٹا دیا ہے۔ رسول جلدی سے آیا، حسین کو ہاتھوں پہ لیا، حسین کے بوسے دینا شروع کیے، لیکن رونے والوں مجھے معاف کرنا، ابھی رسول چوم ہی رہے تھے یا جبرائیل نازل ہوئے۔ اب جبرائیل کا آنا تھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب بزیرہ نے دیکھا نا کہ بابا رو رہے ہیں، رو کر کہتی ہے بابا اللہ نے مجھے حسین جب ایسا بیٹا دیا ہے، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زہرا یہی حسین ہوگا جسے کربلا کے چٹیل میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ہاں رونے والوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عظمت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب ماں نے سنا ہوگا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ نا، حسین جیسے بیٹے کے لیے ماں نے کیا کیا ہوگا؟ رو کر کے کہا ماں، رو کر کے کہا بابا اتنا بتائیے جب یہ میرا بیٹا شہید ہوگا بابا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں زہرا میں موجود نہ ہوں گا۔ کہا بابا اس کا بابا علی ہوگا؟ کہا وہ بھی نہ ہوں گے۔ کہا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہ ہوں گے۔ کہا بابا اس کی دکھیاری ماں زہرا تو ہوں گی نا جو اس پر روں گی؟ رو کر کے کہا نہیں زہرا، نہ تو ہوگی، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رو کر کے کہا بابا پھر میرے اس غریب بیٹے کو، پیاسے بیٹے کو روئے گا کون؟ کہا زہرا پریشان نہ ہو، جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، اور جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے علی اصغر کو، اور جس کی مائیں تو زہرا کو روئیں گی، اور جس کی بہنیں حسین کی زینب۔ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم المعصومين عليهم السلام. میرے پاک اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جتنے بھی مومنین مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما. میرے پاک اللہ رفعت بھٹی صاحب کی زوجہ محترمہ مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس کرونا کی مرض میں میرے پاک اللہ جتنے بھی مومنین دنیا میں جہاں جہاں مبتلا ہے میرے پاک اللہ سب کو شفاء کامل عطا فرما. سب مومنین سے اس بلا کو دور فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. ماتمداروں کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نصف نابود فرما. میرے پاک اللہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. علماء سوء کو نصف نابود فرما. رحمان اللہ رحیم اللہ مراجع عظام کی زندگیاں دراز فرما. مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. خصوصاً یا اللہ پاکستان کے مومنین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ہمارے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں کامیاب فرما. پاک اللہ رحمان اللہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. میرے پاک اللہ ہمارے ایمان کا ظہور جلد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق نبی و اہل بیت